اس لیے اس رشتے کو برقراری کے لیے ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ظہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑے خاندان اور قبیلے کا انسان بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کی باتیں اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بازو میں بیٹھ گئے اور بار بار کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ عبداللہ اپنے ہیں، ابھی نہیں تو پھر کسی وقت سوال کر لیں گے۔ یہ خاندان اور قبیلے کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اس آنے والے خاندان اور قبیلے کے سردار کی طرف متوجہ ہو کر کے ان سے باتیں کرتے رہے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نبی، ایک نابینا تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا، کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارا چہرہ بدل گیا، خبردار خبردار، پہلے تم اس کے سوال کا جواب دے دو پھر اس سے بات کرنا۔ پوری سورہ عبس سے پڑھ لینا کسی وقت۔ سوال کیا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا؟ لوگوں، سوال صرف چھوٹا سا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، دن اور رات میرے لیے برابر ہے، کم از کم عشاء کے وقت اور فجر کے وقت کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں اللہ کے رسول کہ جب آذان ہو جائے تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اندھیری رات ہوتی ہے، مدینے کی یہ زمین سنگلاخ ہے، کہیں کنکر ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کھائی ہے، گرنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں حکم دیجئے، اجازت دے دیجئے کہ آذان ہو اور میں گھر میں نماز پڑھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ بلال کی آواز تمہارے کانوں تو پہنچتی ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ حضرت بلال جب آذان دیتے ہیں تو وہ آواز میرے کانوں تو پہنچتی ہے۔ تو حضور بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، عبداللہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جماعت کو چھوڑ کر کے تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ جماعت کو چھوڑ کے پڑھو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو، ایک جماعت ہو۔ دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، خون کے رشتے بکھر سکتے ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر خالق کائنات نے ایک مسلمان کے رشتے کو دوسرے مسلمان سے جوڑا ہے۔ اے بھلی محلہ کے مسلمانوں، یاد رکھو یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، کبھی بکھر نہیں سکتا ہے۔ بس یاد رکھنا کہ اگر افریقہ کے کسی جنگل میں کسی حبشی کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھن کو ہم اور تم اپنے دل میں محسوس نہ کرو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سچے اور پکے مومن نہیں ہو۔ مثل المؤمنین فی تواضعہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ میرے بھائی، جب انسان کی انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کے ٹیس کو انسان دل کے اندر اور دماغ کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک اسی طرح سے کسی مسلمان کے تلوے میں بھی کانٹا چبھ جائے تو تم اس کانٹے کے چبھن کو دل کے اندر محسوس کرو۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کے مانند ہے۔ اگر ایک اینٹ کھینچ لی جائے تو دیوار کمزور ہو جائے گی، گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ بس اس رشتے کو جو اللہ نے کلمے کی بنیاد ایک مسلمان سے قائم کیا ہے، میرے بھائی، اس رشتے کو ہر حال میں باقی رکھنا۔ خبردار خبردار، خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر، امیری اور غریبی کی بنیاد پر، دولت اور فقیری کی بنیاد پر اور ملت کے اندر تفریق کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعہ قید الشبر
قد خلا ربقۃ الاسلام من عنق لا یراد، جس نے برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلچر اور تہذیب کی بنیاد پر لوگوں کے اندر تفریق پیدا کیا، قد خلا ربقۃ الاسلام من عنق لا یراد، اس نے اپنے گلے سے اسلام کی رسی کو نکال دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یا ایسا شخص جو لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے، چاہے جس بنیاد پہ وہ تفریق پیدا کرتا ہو، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بڑے بڑے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ گٹھے پڑ گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، گرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، لیکن ملت کو بانٹتا ہو، گروہوں میں تقسیم کرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ سچا اور پکا مومن نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ میرے بھائی، کلمے کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑا۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو کلمے کی بنیاد پہ جوڑا تو کہا کہ اب تم میرے بھائی ہو، سینے سے لگایا۔ وہ غلام حبشی جو کسی زمانے میں مغلوبیت کی زندگی گزار رہا تھا، جب مسلمان ہوا تو حضرت عمر نے کہا تم میرے بازو میں کھڑے ہو کے اب نماز پڑھو، تم میرے بھائی ہو۔ میرے بھائی، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ اب وہ خود بھوکے ہیں اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں اور دوسروں کو سیراب کر رہے ہیں۔ تاریخ اس واقعے کو دماغ میں لائیے کہ یرموک کا موقع ہے، صحابہ کرام جب جنگ کے لیے گئے اور رومیوں سے جنگ ہوئی، ایک صحابی ہیں حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں جانا چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے۔ وہ صحابی رسول اس جنگ میں گئے۔ ایک دن کے بعد ان کے چچا کو خیال آیا کہ ذرا چل کر کے ابو جہیم کو دیکھا جائے وہ کس حال میں ہے۔ میدان میں آئے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، پانی کا پیالہ تھا، اگر وہ پیاسے ہوں گے تو ہم ان کو پانی پلائیں گے۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ وہ خون میں لثپت ہے، تڑپ رہے ہیں۔ کہا ترید الماء، پانی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں پیاسا ہوں، پانی چاہیے۔ جب پانی کا پیالہ بڑھایا تو ان کے بازو میں ایک دوسرے صحابی بلک رہے تھے، کراہ رہے تھے۔ اس صحابی زخمی نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ تو پانی کا پیالہ لے کر کے وہ صحابی رسول ان کے پاس گئے تو ان کے بازو میں کسی تیسرے صحابی کے کراہنے کی آواز تھی۔ اس دوسرے نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ پانی کا پیالہ لے کر کے تیسرے کے پاس گئے تو اللہ کو پہنچ چکے تھے، دوسرے کے پاس لوٹ کے آئے، وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکے تھے، اور تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پہنچ چکے تھے۔ قرآن نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، خود پیاسے رہ کر کے، بھوکے رہ کر کے، اور لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے۔ میرے بھائی، یہ ہے اسلام کی وحدت اور اجتماعیت۔ جب مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تو دنیا ان کے قبضے میں تھی۔ وہ دنیا کو اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر زیر کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 850 سال تک اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ بہت مضبوط حکومت تھی، لیکن جب وہاں کے لوگ گروہوں میں بٹ گئے، وہاں کے لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے، برادری میں بٹ گئے، اونچ اور نیچ کے خانوں میں بٹ گئے، تو وہ عیسائی جو پہلے سے متحد تھے، منظم تھے، مسلمانوں کی حکومت کے بکھرے کر دیے اور وہاں کی حکومت نصف نابود ہو گئی۔ میرے بھائی، بغداد علم کا اور تہذیب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے حکماء اس سرزمین سے پیدا ہوتے رہے، لیکن جب وہاں کے لوگ گروہوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، آپس میں ناچاکیاں پیدا کی تو ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائے، حکومت بدل جائے، ہمارا فلسفہ ہے کہ نظام بدل جائے،
قانون بدل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، نظام کے بدلنے کی وجہ سے یا قانون کے بدلنے کی وجہ سے یا حکومت کے بدلنے کی وجہ سے ہمارے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک خود ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لیں۔ جب خود ہم اپنے اندر اجتماعیت اور وحدت پیدا نہ کریں گے میرے بھائی، اس وقت مسائل ہمارے آپ کے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں اڑیسہ کے کنجھر کے علاقے میں گیا تو معلوم ہوا کہ 2 خاندان کے درمیان جھگڑا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ چل کے معلوم کریں کیا بات ہے، کیوں ان دونوں خاندان کے درمیان جھگڑا ہے، اور 2-3 سالوں سے یہ جھگڑا ہے۔ ہم لوگ ان کے یہاں گئے، دونوں خاندان کے آدمی کو بلایا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ لوگ 2-3 سالوں سے جھگڑ رہے ہیں؟ ایک نے کہا کہ ہماری ایک زمین ہے، اس زمین میں فلانا تعویل ہو گیا ہے، ہمیں کتنا خرچہ ہو گیا اس مقدمے میں؟ تو ایک نے بتایا کہ 20 لاکھ خرچہ ہوا ہے، ایک نے کہا کہ 15 لاکھ ہمارا خرچ ہو گیا ہے۔ تو میرے دماغ میں بات آئی کہ زمین بہت اچھی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، وہ سڑک کے کنارے ہوگی، اربوں کی زمین ہوگی۔ ہم نے پوچھا وہ زمین کہاں کی ہے؟ تو کہا کہ چوٹ کی زمین ہے اور آدھا کٹھا زمین ہے، اور باپ دادا سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں کا کوئی فصل کوئی پیداوار وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہا آج کی تاریخ میں زمین کی کیا قیمت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا مشکل سے 5 سے 10 ہزار روپے ہوگی۔ ہم کہا 5 سے 10 ہزار روپے کے لیے 10 لاکھ روپیہ آپ نے خرچہ کیا، 15 لاکھ آپ نے خرچہ کیا، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم مولانا افسوس کی بات نہیں، موچ کی لڑائی ہے۔ تو میں نے کہا کسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موچ کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ موچ کو کٹوائیے، یہ انا کا مسئلہ ختم کیجیے گا۔ دل سے جب تک انا نہیں نکلے اس وقت میرے بھائی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس سب سے اہم بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر جماعت کیفیت پیدا ہو۔ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدے میں جاتا ہے تو ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے یہ سمجھا، یہ اقتدا کی اس امام کی کہ یہ امام جب رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ اگر امام رکوع میں ہو اور مقتدی سجدے میں چلا جائے، یا امام سجدے میں ہو اور مقتدی رکوع کی حالت میں ہے، تو آپ کہیں سے فتویٰ منگوا لیجئے، اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس نے امام کی مخالفت کی ہے۔ بس جس طرح ہم نے اور آپ نے ایک امام کی مسجد کے اندر اقتدا کی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد سے باہر بھی ہمارا ایک امام ہو، ہمارا ایک امیر ہو جو ہماری شرعی زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے، اور اگر وہ رہنمائی کرے تو ایک ملی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم سب پوری اجتماعی قوت کے ساتھ اس امام اور امیر کی اقتدا کر کے اپنی زندگی کو شرعی زندگی گزاریں۔ آمین۔ ابھی ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اور ہمارے علماء کرام نے ایک مسئلہ جو آپ کے علم میں ہے، وقت کا مسئلہ سامنے ہے۔ میرے بھائی تفصیل کا موقع نہیں، آپ نے بہت سی چیزوں میں پڑھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، بارشوں میں پڑھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا۔ یہ وقت کا ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو حکومت نے بدل دیا۔ وقت کا قانون یہ ہے، وقت یہ ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے وقت کی کہ اگر کوئی شخص خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے کوئی زمین وقف کرتا ہے، کوئی مکان وقف کرتا ہے، ہینڈ پیپ کسی نے لگایا اور اس کو وقف کیا، کہیں کنواں اس نے بنوایا اس کو وقف کیا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد ہو، تو خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے زمین کو، مکان کو، اس طرح کی چیزوں کو وقف کرنا یہ عبادت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر کے ہندوستان تک جتنے بھی علماء، فقہا اور جتنے بھی بڑے سرمایہ دار گزرے، سبوں نے اللہ کی رضا کے خاطر زمین کو وقف کیا۔ بڑی بڑی زمینیں آپ جب جائیں گے دہلی کے علاقے میں، ہریانہ کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں، تو بہت سی زمینیں آپ کو ایسی ملیں گی جنہوں نے لوگوں نے وقف کیا، زمین وقف کیا مسجد کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے زمین وقف کیا کہ اس کی آمدنی سے فلاں مدرسہ چلایا جائے گا، اس کی آمدنی سے قبرستان کو ٹھیک ٹھاک رکھا جائے گا، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ یہ وقف کا قانون بنایا گیا 1995 میں، اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں بنا، تفصیل کا موقع نہیں، 1865 میں بھی یہ قانون بنا، لیکن اس قانون کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے 1995 میں یہ قانون پاس ہوا۔
اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے 2013 میں وہ قانون کو بہتر بنایا گیا، اور وہ قانون بہت حد تک ٹھیک تھا۔ جب ہندوستان کے اندر ایک مخصوص جماعت کی حکومت ہوئی، اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس زمینیں بہت ہیں، اس کو کیسے ہتھیایا جائے، اس پر کیسے ناجائز قبضہ کیا جائے، اور اس زمینوں کو لے کر کے اپنی مخصوص کمپنیوں کو کیسے دیا جائے۔ تو اس نے ایک قانون بنایا، اس قانون کا نام امید پورٹل رکھا۔ وقف ایکٹ جو پہلے سے وہ قانون بنا ہوا تھا، اس قانون کے پہلے نام کو بدلا اور اس قانون کا نام امید پورٹل رکھا۔ اس قانون میں تقریباً 100 ایسی تبدیلیاں جو 1995 میں بنی تھی، اس میں 100 ایسی تبدیلیاں کی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اگر اس قانون کے مطابق عمل ہوتا رہا تو جہاں ہم اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ زمین بھی شاید میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اتنا خطرناک وہ قانون بنایا گیا۔ مثلاً اس قانون میں یہ لکھا گیا کہ اگر کسی زمین کے تعلق سے جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس جھگڑے کو ڈی ایم صاحب حل کریں گے۔ مسلمانوں کو اور علماء کو یہ اعتراض تھا کہ ڈی ایم صاحب تو آپ کے ہیں، تو فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے یا آپ کے حق میں کریں گے؟ اس میں قانون یہ بنایا گیا کہ اگر کسی شخص نے زبانی وقف کیا، جس کو وقف باجوز کہتے ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ قانون جو بنایا گیا اس میں یہ بنایا گیا کہ سینٹرل وقف کونسل کے اندر غیر مسلموں کی بھی حصہ داری ہوگی، وہ بھی رکن ممبر ہو سکتے ہیں۔ وقف ریاستی وقف کے اندر بھی غیر مسلم ممبر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین بنائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قانون کے خلاف آپ کے علم ہے کہ پورے ملک کے اندر تحریک چلائی گئی۔ جب 2 اپریل 2025 میں یہ قانون دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا تو اس قانون کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء، جمعیت اہل حدیث، تقریباً 100 پٹیشن ڈالے گئے اس قانون کے خلاف، لیکن عدالت نے کیا یہ کہ ان تمام پٹیشن کی پورے طور پہ ریویو کرنے کے بعد صرف 4 پوائنٹ کو اس نے گفتگو کی، اور 15 ستمبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ ہم لوگ پر امید تھے کہ شاید یہ فیصلہ کچھ اطمینان بخش ہوگا، لیکن یہ فیصلہ انتہائی درجہ ایسا ہے کہ جس نے مایوس کیا، بے چینی کو بڑھا دی۔ مثلاً اب عدالت نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے میں یہ ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں ان کی جو تعداد ہوگی وہ 4 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وقف بورڈ کے اندر جو ان کی تعداد ہوگی ممبر کی حیثیت سے وہ 3 ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ زمین ہماری ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کو وقف کیا ہے۔ جب آپ کے مٹھ کے اندر کوئی مسلمان ممبر نہیں ہو سکتا ہے تو وقف کی زمین میں کوئی دوسرا کیوں ممبر ہوگا؟ سکھوں کا جو وقف بنا ہوا ہے، جب اس کے اندر کوئی غیر مسلم اور مسلمان ممبر نہیں ہو سکتے ہیں تو وقف بورڈ کے اندر کوئی سکھ یا کوئی غیر مسلم ممبر کیوں ہو سکتے ہیں؟ یہ ان لیگل ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 اور 4 ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ سی او ہی مسلمان ہوں گے، اب عدالت نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ سی او ہو، یعنی بہتر ہے کہ سی او ہو کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو گویا کہ غیر مسلم بھی وہ سی او ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ری اپلیکیشن داخل کی ہے، پٹیشن داخل کیا ہے کہ جب یہ چیز ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہ زمین وقف کی ہے تو وہ کیوں ہوں گے؟ تو عدالت نے یہ کہا کہ ڈی ایم فیصلہ نہیں کرے گا، شہریوں کے بنیادی حقوق کا فیصلہ ڈی ایم صاحب نہیں کریں گے۔ جب زمین پہ جھگڑا ہوگا تو بہت ہوگا تو سول کورٹ کے اندر یا معاملہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے عدالتی سے فیصلہ کریں گے۔ سب سے زیادہ جو خطرناک معاملہ ہے، اور وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں، وہ ہے وقف بائی یوز کا۔ بہت سی زمینیں وہ ہیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے زبانی وقف کیا، مثلاً قبرستان کی زمین ہے۔ فرض کیجئے کہ 2 بیگھے میں قبرستان ہے، 5 کٹھا کسی اور نے کیا، 5 کٹھا کسی اور نے کیا، 5 کٹھا کسی اور نے کیا، 2 کٹھا کسی اور نے کیا، زبانی اس نے وقف کیا۔ شرعی اعتبار سے اگر کوئی شخص زبانی بھی وقف کرتا ہے تو شرعاً وہ وقف ہے اور اس کو وقف مانا جائے گا۔
قانون یہ بن گیا ہے کہ باوجود زمانی وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کو ہر حال میں اس کا کاغذ دکھلانا ہوگا۔ اگر آپ کاغذ نہیں دکھلائیں گے تو وہ زمین آپ کی نہیں ہوگی، وہ وقت کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا ایک فگر دیکھیے کہ آپ کے بہار کے اندر 44,000 گاؤں ہیں۔ کتنے گاؤں ہیں؟ 44,000 گاؤں ہیں۔ کم و بیش ہر گاؤں میں قبرستان ہے، کم و بیش ہر گاؤں میں مسجد ہے، کم و بیش ہر گاؤں میں 1-2 مدرسہ ہے جو وقف کی زمین پر ہے۔ نہیں 44,000، ہم 40,000 پر کرتے ہیں، ہم 35,000 کہتے ہیں، ہم 30,000 کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنے تو ہوں۔ لیکن اب تک ابھی 5-7 دنوں پہلے وقف بورڈ کے چیئرمین ارشاد اللہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صرف 2,900 رجسٹریشن ہوا ہے۔ اب رجسٹریشن اتنا کم ہونا اور آبادی کے تناسب سے نہ ہونا، آنے والے دنوں میں وہ زمینیں ہماری محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے سب سے اہم و بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ پہلے 8 اکتوبر تک رجسٹریشن کا وقت رکھا گیا تھا، عدالت نے اس کے اندر ریویو کر کے ایکسٹینشن کیا اور کہا کہ 5 دسمبر تک، لیکن عدالت نے براہ راست 5 دسمبر کی بات نہیں کہی، بلکہ عدالت نے ریاستوں کو اختیار دیا کہ آپ اپنی سہولت پر اس کے ایکسٹینشن کے بارے میں غور کیجیے۔ تو بہار کے لیے 5 دسمبر تک کا یہ وقت رکھا گیا کہ جو لوگ اب تک رجسٹریشن نہیں کر سکے ہیں اپنی زمینوں کو پورٹل پہ آ کے رجسٹر کروا لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کی اس زمین کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ قبرستان کی زمینیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو جس طرح امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر مردوں کو دفن کرنے کے لیے زمینیں خریدنی پڑتی ہے، اللہ نے کہے کہ وہ دن دیکھنا پڑے کہ ہم کو بھی زمینیں خریدیں۔ بس میرے بھائی، بہت ہی فکر مندی کے ساتھ ہم سب کو یہ کام کرنا ہے اور اجتماعی قوت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جو کام اجتماعیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ ہماری اور آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔